عزیزان گرامی، اس لیے میں نے کہا نا کہ تاریخ سب کی ہوتی ہے، سیرت کسی کسی کی ہے۔ آل محمد کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ میں نے بات کو یہاں تک پہنچایا، بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، میرا ساتھ دیں گے؟ آپ نے بہت بڑے بڑے علماء کو سنا ہوگا، مجھ حقیق کے بھی چند مطالب کو سن لیجئے۔ میں جانتا ہوں جتنی آپ محبت دے رہے ہیں میں اس لائق نہیں، لیکن آپ کی محبتوں کے نظر میں پوری اپنی کوشش کر رہا ہوں، اپنی تمام محنت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور جس حسن سماعت سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں میرا بھی جی کرتا کہ مطالب کو پیش کروں۔ مدینہ نبی، میں نے کہا نا سیرت اور فضائل، امام کی تاریخ اور فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب مدینہ رسول ہے، کچھ افراد پہنچے سوالات لے کے، بادشاہ روم نے کسی آدمی کو بھیجا، کہا یہ 6 سوالات ہیں، جو جواب دے اسے زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ سونا چاندی، اونٹوں پہ لدا ہوا سونا چاندی، کسی کا بھی دیکھ کے اس زمانے میں غربت کا عالم تھا عالم اسلام میں، تو سب کے منہ میں پانی آنے لگا۔ لیکن سوالوں کے جواب دینا شرط۔ جیسے پیغمبر اسلام کے بعد وہ پہنچا تو کہا بھئی رسول خدا کا وصال ہو چکا، ان کی جگہ پہ کوئی اور موجود ہے، کبھی ملوا دو۔ دربار میں لے کے آئے، کہا بھئی یہ 6 سوال ہیں۔ ان کا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلے سوال کے 3 حصے پیش کیا، انہوں نے کہا یہ تھوڑا مشکل ہے، دوسرا سوال پیش کر دو۔ کہلوائیے گا نا خدا را، پہنچ جائیے گا۔ دوسرا سوال پیش کیا، انہوں نے کہا یہ پہلے سوال سے زیادہ مشکل ہے، تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال سنا، چوتھا سوال سنا، انہوں نے کہا بھئی زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دو۔ یہ سوالوں کا کیا تاتا باندھ رکھا؟ اگر پہنچ رہا، اگر سب پہنچ گئے ہوں تو آگے بڑھ جاؤں۔ انہوں نے کہا حضور زکوٰۃ میری نہیں ہے، جس بادشاہ نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے کے بھیجے ہیں اس نے یہ سوال بھیجے ہیں، اس نے کہا جو سوالوں کا جواب دے اسے زکوٰۃ دے دینا۔ اگر آپ کو سوالوں کا جواب نہیں آتے تو مجھ پہ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آپ کے پاس ایسا آدمی ہے جو سوالوں کے جواب دے سکے؟ تو سوچنے کے بعد انہوں نے کہا اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ جب وہاں پہنچا دوبارہ سوالات کیے، کہا بھئی حضور آپ نے اس کے پاس بھیج دیا، جب آپ کو جواب نہیں آ رہے تو اسے تو بالکل جواب نہیں آئیں گے۔ کہا لیکن اس کا غصہ بہت تیز ہے تو میرے سارے بدلے اتر جائیں گے۔ وہاں پہ آیا، سوالات کیے، کوئی جواب نہیں ملا، باہر نکلا تو توہین کرنے لگا دین کی، رسول خدا کی۔ کہا یہ دین معاذ اللہ جھوٹا ہے، اس کے پیشوا جھوٹے تھے، یہ قرآن، میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ جناب سلمان کے کانوں میں آواز گئی، کہا خبردار دین کی توہین نہ کرنا، دین کے بانی رسول خدا وارث علی مرتضیٰ ہے۔ کہ لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں۔ کہا میرے ساتھ چلو، میں اس در پہ لے چلتا ہوں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اسے ساتھ دیا، جناب امیر کے گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی، بغیر دروازہ کھولے اندر سے کسی کی آواز آئی، کہا سلمان کیا بات ہے؟ بغیر دیکھے آواز آئی۔ تو بی بی کی آواز سنی تو اس مرد نے بہت پریشان ہو کے کہا جب دیکھا نہیں تو انہیں پتا کیسے ہے کہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس گھر میں بغیر دیکھے بتایا جاتا ہے۔ کہ سلمان کیا بات ہے؟ کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، امیر المومنین سے کہیں تشریف لائیں، سوالوں کے جواب دیں۔ کہا وہ باغ میں کام کرنے گئے۔ مرد نے گھبرا کے تو نہیں سن رہے؟ کہ وہ باغ میں کام کرنے گئے۔ جناب سلمان نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں باغ میں لے چلوں۔ اب وہ پریشان ہونے لگا کہ وہ جو دربار میں بیٹھا تھا وہ جواب نہیں دے سکا، یہ باغ میں کام کرنے والا کیسے جواب دے گا؟ بہت پریشان۔ ایک مرتبہ دربار سے بازار تک، وہاں سے پورے باغ تک، جیسے باغ میں پہنچا جناب سلمان نے جناب امیر علیہ السلام کو سلام کیا، کہا مولا تشریف لائیے۔ جیسے ہی مولا سے کہا تشریف لائیں، مولا باغ میں کام کر رہے تھے، ہاتھ میں گودال تھا، پاؤں میں گارا بھرا ہوا تھا، پورے جسم پہ خاک لگی تھی۔ مولا ایک مرتبہ تشریف لائے، اس نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا کو جلال آیا، مولا نے کہا نہیں، وہ جو سامنے بچہ کھڑا۔
امام نے فوراً اشارہ کیا امام حسن مجتبیٰ کی طرف، کہا تیرے سوالوں کے میں جواب نہیں دوں گا، وہ جو سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، کہا 9 برس کا بچہ، چہرے پہ عصمت، بہت ہی معصوم سے معلوم ہوتے ہیں، یہ اتنے سوالات ٹیڑے میڑے میں لے کے آیا ہوں، یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کو جلال آیا، کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ اس نے کہا کہ میں، امام حسن مجتبیٰ نے جواب دیا کہ تو سوال پہلے کرے گا میں جواب پہلے دوں؟ اس نے کہا اچھا آپ بتائیے میرے کتنے سوال ہیں، سوال کے جواب دیجئے۔ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ جب امام نے سارے سوالوں کے جواب دیے وہ قدموں میں گر گیا، قدموں کو چومنے لگا، کہا اتنا سونا لایا ہوں، آپ کے بابا کو باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے ہی مشکل کشا نے سنا، فوراً امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ ساری زکوٰۃ لو، فقراء مدینہ میں تقسیم کر دو۔ وہ اور زیادہ پریشان ہوا، کہا نہ مجھے آج تک یہ بزرگ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ یہ بچہ سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں ہی محیر العقول ہیں، عقلوں کو پریشان کر دیا۔ اتنی دولت ہو کے یہ باغ میں پھر بھی کام کریں گے، دولت فقراء میں تقسیم کر دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، یہ مظہر العجائب ہے، یہ مجبوراً باغ میں کام نہیں کر رہے، یہ کائنات کا نظام انہی کے اختیار میں ہے۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ ایک مرتبہ بہت پریشان ہوا کہ مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی دولت ہونے کے باوجود یہ اختیار یہی رکھیں گے؟ امام نے کہا ہم مجبوراً ایسے نہیں ہیں، اپنے اختیار سے ہم اسی فقر و فاقے کو پسند کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا جناب امام حسن مجتبیٰ گئے، تمام مدینے کے فقراء میں ساری زکوٰۃ تقسیم کی، پھر واپس آ گئے، بابا کی مدد کرنے لگے، کہا مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا سن، بیٹھ جا میں سمجھاتا ہوں۔ ہمیں دیکھنے کے بعد کیا محسوس ہوتا؟ کہا لگتا تو یہی ہے کہ اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ ہے۔ امام نے کہا اب جب تو مجھے حجت خدا مان رہا ہے تو سن، میرے بابا مجھ سے